بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دل کی پرخلوص دعاؤں کے ساتھ زہرا وائس میں خوش آمدید۔ سامعین، ہمارا دین اسلام بہت پیارا اور آسان مذہب ہے۔ ہمارے دین اسلام اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اخلاق و آداب کی بہت سی باتیں سکھائی ہیں اور اپنی عملی زندگی میں ہمیں کر کے بھی دکھایا ہے۔ صبر و شکر، قصب حلال، میانہ روی، قانون کا احترام اور بہت کچھ۔ اگر ہم اپنی زندگی اسلام اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزاریں تو کبھی ناکام اور پریشان نہ ہوں، بلکہ ہمیں اپنی اولاد کو بھی ان تعلیمات پر چلنے کا پابند کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں ہی کامیابی ہے۔ سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو قانون کا احترام کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو پوری ضرور دیکھیں۔ اسلام اور قانون کا احترام۔ قانون ان قاعدوں اور ضابطوں کا نام ہے جو کسی بھی معاشرے کے قیام اور ترقی کے لیے بنائے جائیں اور کسی امتیاز کے بغیر معاشرے کے ہر فرد پر عائد ہوں۔ قانون دو طرح کا ہوتا ہے، ایک اللہ کا بنایا ہوا قانون جس کا مجموعہ اسلام ہے اور ہر مسلمان پر اس کی پابندی فرض ہے، دوسرا انسانوں کا بنایا ہوا قانون۔ یہ قانون بھی انسان کی فلاح کے لیے ہوتا ہے۔ قانون کی پابندی معاشرے کے امن و امان اور خوشحال زندگی کا ذریعہ ہے۔ موجودہ دور میں دو افراد کے باہمی معاملات سے لے کر بین الاقوامی تعلقات تک لوگ قانون کی پابندی سے گریزاں ہیں اور لاقانونیت کے اس رجحان نے دنیا کے امن و سکون کو تباہ کر دیا ہے۔ در حقیقت انسان کو ذاتی فائدے اور لالچ نے اندھا کر دیا ہے اور غرور میں مبتلا ہو کر قانون کو اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ اسلام نے ہمیشہ قانون کے احترام کی بحالی پر زور دیا ہے۔ اسلام ایک طرف اثار و قربانی کا درس دیتا ہے تو دوسری طرف انسان کے اندر ایک تحریک پیدا کرتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو کر تمام اعمال کا حساب دینا ہے۔ آخرت کا تصور جتنا شدید ہوگا، اسی قدر انسان جرم اور گناہ سے بھاگے گا۔ وہ سوچنے پر مجبور ہوگا کہ دنیا میں قانون کی دد سے بچ کر نکل سکتا ہے، مگر خدا کی گرفت سے مجھے کون بچائے گا۔ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں، آقا، غلام، بادشاہ، فقیر میں کوئی فرق نہیں۔ اسلامی تاریخ کا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذرہ گم ہو گئی اور ایک یہودی کے پاس ملی۔ خود خلیفہ ہونے کے باوجود آپ اسے قاضی کی عدالت میں لے گئے اور جب قاضی نے آپ کے بیٹے غلام دونوں کی گواہی ان سے قریبی تعلق کی بنا پر قبول کرنے سے انکار کر دیا تو آپ دعوے سے دستبردار ہو گئے۔ احترام قانون کی اس مثال نے یہودی کو اتنا متاثر کیا کہ وہ مسلمان ہو گیا۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم پر دگنی پابندی عائد ہوتی ہے کہ ہم قانون کا احترام کریں، کیونکہ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو قانون کی پابندی پسند ہے۔ اسلام سے قبل بہت سی قومیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے تباہ کر دی کہ وہ قانون کا احترام نہیں کرتی تھیں۔ امیر اور غریب دونوں کے لیے قانون جدا جدا تھے۔ ایک جرم کسی غریب سے سرزد ہو جاتا تو اسے سخت ترین سزا دی جاتی، اسی جرم کا اگر کوئی امیر مرتکب ہوتا تو اسے سزا کے بجائے اچھی نظروں سے دیکھا جاتا اور جوانی کی لغزش کہہ کر خاموشی اختیار کر لی جاتی۔ اسلام ہمیں ایسا عادلانہ نظام دیتا ہے جس میں ہر شخص کو برابر کا درجہ دیا جاتا ہے اور قانون کی پابندی نہ کرنے والے کے خلاف بلا خوف قانون کا دروازہ کھٹکھٹایا جا سکتا ہے۔ اسلامی تاریخ کا ایک واقعہ ہے کہ بنی مخزوم کی فاطمہ نامی عورت نے چوری کی۔ اس کے خاندان والوں نے سفارش کے لیے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ آپ نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا اور ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ سبحان اللہ۔ سامعین، یہ ہے ہمارا پیارا دین اسلام جو ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ شکریہ۔